حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لاڈلے چہیتے صحابی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کفار نے ان کو قید کر لیا اور ان کو بڑی اذیتیں دیتے، بڑی تکلیفیں پہنچاتے، نیزوں سے ان کو مارا جاتا، آگ سے گزارا جاتا، ظلم و ستم کا یہ دردناک رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان تمام ظلم و ستم کی داستان سے گزارنے کے بعد، ان آزمائشوں سے گزارنے کے بعد، کفار نے ان سے سوال کیا کہ خباب، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے؟ دراصل وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ محمد کے اس سپاہی میں محمد کے لیے ابھی کتنی محبت، کتنی ہمدردی باقی ہے۔ اس کی محبت کا چراغ، اس کی ایمانی محبت کا چراغ گل ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے رات دن کہ کس طرح محمد الرسول اللہ کے سپاہی اپنی زندگیوں کو قربان کر رہے ہیں، آپ کے اشارے پر جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، آپ کے اشارے پر آگ کے سمندروں میں کود رہے ہیں، آپ کے اشارے پر تن مندن کی بازیاں لگا رہے ہیں۔ محبت کی ایسی ناقابل بیان داستانیں انہوں نے اپنے کانوں سے کبھی نہیں سنی تھی، اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھی تھی، تو وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ محمد کے اس سپاہی میں ابھی محمد کے لیے کتنی محبت باقی ہے، یا اس محبت کا چراغ گل ہو چکا ہے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ظالموں، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے اس ظلم و ستم کے بدلے میں میرے آقا کو ایک کانٹا بھی پیر میں چبھو دیا جائے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی محبت تھی صحابہ کے دل میں، یہ حضرت خباب کا تعلق تھا آقا دو جہاں سے، یہ آپ کے ساتھ عقیدت تھی، آپ کے ساتھ ایمانی تعلق تھا۔ یہ تمام صحابہ کی داستان ہے، تمام صحابہ کا یہی حال تھا۔ حضرات صحابہ نے اسی محبت کے چلتے ہوئے دین اسلام کے لیے بے انتہا، بے مثال، ناقابل بیان قربانیاں پیش کی، تبھی آج اسلام کا یہ تناور درخت آج پوری دنیا کے اندر اپنی شاخوں سے سایہ کیے ہوئے ہے۔ ہر جگہ اسلام کا چرچا ہے، دنیا کا کوئی کونا ایسا باقی نہیں ہے جہاں اسلام کے ماننے والا موجود نہ ہو۔ یہ دراصل انہی جانثاروں کی قربانیوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ آج ہم حضرت خباب کی زندگی پر اپنی زندگی کو پیش کریں۔ ہم نے بھی رسول اللہ کی دعوت کو مانا ہے، ہم بھی رسول اللہ کی امتی ہیں، ہم نے بھی آپ کا لایا ہوا کلمہ پڑھا ہے، اور ہم بھی آپ سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہم بھی عقیدت مندوں میں اپنا شمار کراتے ہیں۔ کیا ہماری محبتیں ایسی ہیں رسول اللہ سے جیسی حضرات صحابہ کی تھی؟ کیا ہم اللہ کے نبی کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ کیا ہماری عملی زندگی ان تمام فرامین اور تعلیمات کے مطابق گزر رہی ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ہماری محبت صرف زبانی ہے، ہماری عقیدت صرف زبانی ہے، عملی زندگی تو ہماری رسول اللہ کی محبت سے خالی ہو چکی ہے۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ کی محبت کا حق ہم اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی سے تعلق کو اپنے ہم اس وقت تک بحال نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم رسول اللہ کی اتباع نہ کرنے والے بن جائیں۔ جن چیزوں سے آپ نے روک دیا ان چیزوں سے رک نہ جائیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کرنے والے نہ بن جائیں۔ دراصل اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے، عبرت ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کو، خود کو اس طرح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح حضرات صحابہ خود کو بنا کر کے چلے گئے۔ کہ اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا کما آمن الناس، اے ایمان والو ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرات صحابہ ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرات صحابہ کے ایمان کے معیار کو بیان فرمایا کہ پوری آنے والی نسل انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حضرات صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لے کر کے آئے۔
تو کوئی تو بات تھی ان کے ایمان میں، کوئی تو بات تھی ان کے تعلق میں، کوئی تو بات تھی ان کی عقیدت اور محبت میں کہ اللہ نے اس تعلق کو اتنی اہمیت دی قرآن کے اندر، رضی اللہ عنہم ورضوان، میں ان سے راضی اور وہ میرے سے راضی۔ اتنا بڑا اعلان اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا، انہوں نے خود کو قربان کیا۔ آج ہمیں بھی قربان کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عقیدت اور محبت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح محبت اور عقیدت اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت ہم سب کو نصیب فرمائے اور حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی